حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس درخت کی لکڑی نرم ہوتی ہے اس پر شاخیں زیادہ نکلتی ہیں، بس نرم طبیعت اور نرم خو ہو جاؤ تاکہ تمہارے دوست زیادہ بن سکیں۔ محبت روح کا غلاب ہے، اگر یہ مر جائیں تو زندگی میں کشش نہیں رہتی۔ حکمت ایک درخت ہے جو دل سے اگتا ہے اور زبان پر پھل دیتا ہے۔ دولت کے پیچھے بھاگنے والا اپنے آپ کو ایک اندھے کنویں کی طرف دھکیل رہا ہوتا ہے۔ صالح عورت وہ ہے جو اپنی زبان کو کم استعمال کرے۔ بکری انسان سے زیادہ عقل رکھتی ہے، اس کو جب عیالی بلائے تو وہ چرنا چھوڑ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ انسان خدا کے بلانے سے پاس نہیں آتا۔ اگر آپ اچھی اور میٹھی گفتگو نہیں جانتے تو چپ رہنا چاہیے، کیونکہ چپ رہنا بھی اتنا ہی بڑا کام ہے جتنا کہ بولنا۔ ریت کے ذروں کو ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں، مگر ریت کے ذرے جب مل کر پہاڑ بن جائیں تو کوئی طوفان بھی ان کو ہلانے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ خود کو سنوارنے اور اپنی زندگی بہتر بنانے میں اس قدر مگن ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کے لیے آپ کے پاس وقت نہ ہو۔ جو شخص سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر دیتا ہے۔ دوستی کرنے کے لیے خوبصورت چہرے مت ڈھونڈو، اکثر خوبصورت چہرے والے دل کے کالے ہوتے ہیں۔ دوست ایک سائے کی مانند ہے کہ جب تک انسان روشنی میں رہے سایہ ان کا ساتھ دیتا ہے، اور جب وہ روشنی سے تاریک اندھیرے میں آ جاتا ہے سایہ ان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ دوسروں کو خوش رکھو گے تو تمہیں اصلی خوشی ملے گی۔ برائی کے متعلق سوچنے سے شیطان فوری طور پر مددگار کے طور پر شامل ہو جاتا ہے، اس لیے اپنی سوچ بھی صالح رکھو۔ زندگی گزارنے کے دو اصول ہیں، صبر و شکر۔ حقیقی صبر یہ ہے کہ گناہ نہ کرے، اور حقیقی شکر یہ ہے کہ کسی نعمت کا اپنے آپ کو حقدار نہ سمجھے۔ جو انسان روٹی کھانے سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، روٹی کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، سمجھ جاؤ اللہ اسے قیامت کے روز اپنا دیدار کرائے گا۔ حاجت کا پورا نہ ہونا بے عزت ہونے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ نیکی کے لیے معمولی بہانہ ہی کافی ہوتا ہے، بصورت دیگر نیکی کرنا از حد مشکل ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی غروب آخری نہیں، ہر غروب کے لیے ایک نیا طلوع مقدر ہے، بشرطے کہ آدمی اپنی شام کو واپس صبح میں تبدیل کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ جاذبیت سیدھی نہیں بلکہ بل کھاتی ہوئی لکیروں میں پائی جاتی ہے۔ فکر برتری ہی اکثریت کا اصل سرمایہ اور ضمانت ہوتی ہے۔ وہ غلام جو نہ صرف اپنی آزادی کی کوششوں سے بے جان چراتا ہے بلکہ اپنی غلامی کا جواز پیش کرتا ہے اور اسے خوبصورت جامہ پہنا کر پیش کرتا ہے، ایسا غلام پاجی کمینہ اور سفلی ہے۔ وہ بات مت کرو جس پر تم خود عمل پیرا نہیں ہوتے۔ بلند مرتبہ وہ پاتا ہے جو اپنے آپ کو ناجائز خواہش یا گناہ سے بچائے رکھے۔ دین میں عزیز ترین اور بہترین شے اخلاص عمل ہے۔ حقیقی پیاس اس کی ہوتی ہے جس سے معرفت حاصل ہوتی ہے۔ دوست کو کنول پھول کی طرح ہونا چاہیے جو جوہر کے سونگھنے پر اسی میں مل جاتا ہے، نہ کہ خوشنما پرندے کی طرح جو جوہر کے خوش ہونے پر اڑ کر کہیں اور چلا جاتا ہے۔ جب تو اپنی نعمت دوسرے پر انعام کر دے تو بے شک تو نے اس کے شکریہ کا پورا حق ادا کر دیا
اور جب تو نے مصیبت میں صبر کیا تو اس کی دھار کی تیزی کو کن کر دیا۔ اگر کوئی سالک شہرت کی خاطر عبادت کرتا ہے تو وہ اپنے خدا کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ایسی عبادت خدا کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی اور نہ ہی اس کی کوئی جزا ہوتی ہے۔ جب تک نفس مردہ نہ ہو دل زندہ نہیں ہو سکتا۔ تصوف سیکھنے سکھانے سے نہیں بلکہ انعام ربانی سے حاصل ہوتا ہے۔ جب حقیقت پرستی کا ذوق دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو ہر چیز میں حقیقت کی تلاش ہوتی ہے اور وہی چیز محبوب ہوتی ہے جو حقیقی ہو۔ انکسار اور عاجزی انسان کو اوج کمال تک اور تکبر سرکشی تحت الثری میں دھکیل دیتی ہے۔ بھوکے کے پاس شیطان نہیں آتا اور پیٹ بھر کر کھانا تمام آفتوں کی جڑ ہے۔ عالم اس قوم کا طبیب ہے اور مال اس قوم کی بیماری۔ اگر طبیب ہی بیماری مول لے تو پھر علاج کون کرے گا؟ ولایت کا منصب ریاضت کی مسند اور عبادت کا اعلیٰ مقام صرف اسی کو ملتا ہے جس کو خدا کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ در بخشش ہر وقت کھلا رہتا ہے، جو چاہے آئے اور اپنے لیے سامان آخرت حاصل کر لے۔ سالک کی راہ سلوک میں 7 وادیاں ہوتی ہیں۔ اول وادی طلب و جستجو ہے، دوم منزل عشق ہے، سوم معرفت، چہارم استغنا، پنجم توحید کی وادی، ششم بے خودی اور اپنی ہستی سے بیگانگی، ہفتم مقام فنا۔ دنیا میں برائی کو بھلائی کے ساتھ کبھی مخلوط نہ ہونے دو۔ یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں مگر ایک کھیل اور بہلاوا۔ اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری نمود و نمائش، اور تمہارا ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانا۔ عورت کی کم عقلی اور مکاری سے ڈرو ورنہ سخت ترین آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ عدم اطمینان دراصل عدم قناعت کی قیمت ہے جو ہر اس شخص کو بھگتنی پڑتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم یعنی عطا پر راضی نہ ہو۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو صرف 2 چیزوں کو اپنا لو، سورۃ الکوثر، سورۃ القریش۔ مغرب کے بعد ان دونوں کو 11 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لو، زیرو سے ہیرو بن جاؤ گے۔ نسل در نسل اس کا فیض ملتا رہے گا۔ جو بندہ غور و فکر کے بعد خدا کو پہچان لیتا ہے وہ عبادت بھی بہت زیادہ کرتا ہے۔ خوف زدہ سے مشورہ مت لو، خواہ اس کی خیر خواہی پر تمہیں کتنا ہی اعتبار کیوں نہ ہو۔ کسی کام میں مصروف آدمی سے مشورہ مت لو، خواہ وہ کتنا ہی عقل مند ہو۔ بھوکے سے مشورہ مت لو، خواہ وہ کتنا ہی سمجھدار ہو۔ بندے کو بندے ہی کی طرح رہنا سزاوار ہے۔ عبودیت کی غایت و انتہا یہ ہے کہ تو ہر امر میں اس کا بندہ ہو جائے۔